تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سیرت طیبہ کے بہت سے پہلو جو قرآن نے بیان کیے ہیں، ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی، آپ کی کڑن، آپ کا غم بہت بڑھ جایا کرتا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھتے کہ یہ لوگ گمراہی کے راستے پر چلتے ہوئے جہنم کی طرف بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ وہ سیرت کا پہلو، اور اللہ پاک تسلی کی آیات نازل فرماتے ہیں، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو تھوڑی سنایا جاتا ہے، نہیں سننا چاہتے، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اِنَّمَا تُنذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ، آپ کی باتوں سے نفع اسی کو ہوگا جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، ہر ایک کو تھوڑی ہوگا آپ کی باتوں سے نفع۔ ایک نہیں 20 آیات شریفہ اللہ پاک تسلی کی نازل فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب مبارک میں تکلیف اور کڑن اور بے چینی بہت بڑھ جایا کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کیوں بڑھتی تھی؟ دو چیزیں سامنے رکھیں۔ ایک تو اس لیے کہ اللہ پاک نے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کا طبقہ، پوری کی پوری نبیوں کی جماعت، یہ مقدس جماعت ہے ہی ایسی، اللہ نے بنائی ایسی ہے کہ ان کے دل کے اندر رحم کا مادہ سب سے زیادہ اللہ کی طرف سے رکھا جاتا ہے۔ انبیاء بہت رحیم ہوتے ہیں، بڑے مہربان ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ 100 سال سے اوپر عمر ہو گئی، اولاد نہیں ہے، دعا کرتے ہیں کہ اللہ اولاد نصیب فرما۔ اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتے ہیں، جو فرشتے خوشخبری آ کر سناتے ہیں، انہی فرشتوں کے ذمے ہے کہ خوشخبری سنانا اور پھر جا کر قوم لوط کو تباہ کر دینا۔ وہی فرشتے دو کام لے کر آئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری سنانی ہے کہ اللہ تمہیں بیٹا دیں گے، اور بیٹا بھی ایسا ہوگا جو نبی بنایا جائے گا، اور اس کی اولاد کے اندر بھی بیٹا ہوگا، اس کو بھی نبوت دیں گے۔ یہ ساری خوشخبری ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنانا، اور سنانے کے بعد پھر قوم لوط کے پاس جانا، ان کی زمین کو آسمان تک لے جا کر اوندا کر کے پھینک دینا۔ وہ نبی کی بات کو ماننے والے نہیں ہیں۔ دونوں کام اس فرشتوں کی جماعت کے ذمے۔ اب یہ فرشتے پہنچے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آ کر خوشخبری سنائی، کھانا لے کر آئے، انہوں نے کھانا نہیں کھایا، یہ سمجھے کہ پتہ نہیں یہ کوئی میرے دشمن نہ ہوں، پریشان ہوئے۔ انہوں نے کہا جی آپ پریشان نہ ہوں، ہم فرشتے ہیں، ہمارے ذمے آپ کو خوشخبری سنانا تھا، اور اب ہم نے قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے جانا ہے۔ اللہ کا قرآن اس منظر کو بیان کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی خوشخبری کو بھول جاتے ہیں، یجادلنا فی قوم لوط، ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے اصرار اور جھگڑا شروع کرتے ہیں، اے اللہ ایک موقع اور دے دے۔ حالانکہ وہ ان کی امت نہیں ہے، وہ حضرت لوط علیہ السلام کی امت ہے۔ ان کے گناہوں کو بھی جانتے ہیں، ان کی معصیت کو بھی، ان کی بے حیائی کو بھی جانتے ہیں، ان پر نبی نے کتنی محنت کی اس سے بھی باخبر ہیں، لیکن شفقت اور محبت نبی کے دل میں ایسی ہوتی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا کہ آپ کو خوشخبری سنا دی ہے، اب ہم نے جا کر قوم لوط کو تباہ کرنا ہے، یجادلنا فی قوم لوط، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر، اللہ یہ نہیں فرماتے کہ مجھ سے دعا مانگنی شروع کی، یجادلنا، اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے تو جھگڑا ہی شروع کر دیا۔ اتنا اصرار نہیں اللہ ایک موقع اور، اے اللہ پھر دے دے ایک موقع، اے اللہ پھر موقع دے دے۔ ایسا اصرار ابراہیم، یہ شفقت ہے، یہ انسانیت پر مہربانی ہے، یہ خیر خواہی کا وہ جذبہ ہے جو نبیوں کے دلوں میں ہوتا ہے۔ یجادلون فی قوم لوط، آخر اللہ پاک نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ اے ابراہیم بس کیجیے، ہمارا نظام یہ ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے، ہمارا قانون قاعدہ یہ ہے کہ جب ہم کسی قوم پر عذاب کا ارادہ کر لیتے ہیں پھر واپس نہیں ہوتا، بہت ڈھیل دیتے ہیں، بڑا موقع دیتے ہیں، جب عذاب کا فیصلہ ہو جاتا ہے پھر اللہ اپنے فیصلوں کو بدلہ نہیں کرتے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، یہ اللہ کی عادت ہے۔ اب آپ بس کیجئے۔ نبی کے دل میں شفقت، اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام جیسے تمام صفات میں انبیاء سے ممتاز حیثیت رکھتے ہیں، اس شفقت اور اس محبت میں بھی سارے نبیوں سے زیادہ امتیازی شان تھی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی۔ ایک تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی میں بہت اضافہ ہو جاتا تھا انسانوں کے کسی بھی ایسے طریقے کو اختیار کر لینے پر جو ان کی آخرت کو نقصان پہنچانے والا طریقہ۔ دوسری وجہ، ایک وجہ یہ، دوسری وجہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کیوں بڑھ جاتی تھی؟ دوسری وجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں سے جہنم کے اندر لوگوں کو گناہوں کی وجہ سے دیکھ کر آئے تھے۔
دیکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے۔ جس بندے نے دیکھا ہو کہ یہ بندہ میں اپنی آنکھ سے دیکھ کر آیا کہ یہ کام کرنے والا وہ اس ہلاکت کا مستحق بنا ہے، اب خیر خواہی میں اور اضافہ ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور آ کر بتایا تھا کہ میں نے سود خار کا یہ انجام دیکھا ہے، میں نے جھوٹ بولنے والے کو اس حالت میں دیکھا ہے، میں نے اس رات کے اندر جب اللہ نے مجھے معراج کروایا، میں نے اس رات کے اندر ایسے بندوں کو دیکھا کہ آگ کی قینچیوں سے ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں، میں نے دیکھا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پریشان ہو کر پوچھا کون ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں، لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم کرتے تھے، خدا عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ ساری مصیبتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے، اس لیے رسول پاک علیہ السلام کی پریشانی اور بڑھ جاتی تھی کہ یہ کیوں ہلاکت کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں سورج کو گرہن لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں آپ لے کر صلاۃ الخسوف جو سورج گرہن کی ایک نماز ہے وہ آپ نے پڑھائی۔ پہلی رکعت اتنی لمبی تھی جیسے اس میں سورہ بقرہ پڑھی گئی ہو، لمبا رکوع کیا، دوسری رکعت تھوڑی سی اس سے کم، تیسری رکعت تھوڑی سی اس سے کم، چوتھی رکعت تھوڑی سی اس سے کم، اتنی لمبی نماز تھی کہ سورج کا گرہن ختم ہو گیا۔ نماز سے فارغ ہوئے، صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز تو آپ نے پڑھائی ہے لیکن نماز پڑھاتے ہوئے ہم نے آپ کی ایک عجیب قسم کی بات دیکھی، رأیناک تناولت شیئا، ہم نے دیکھا کہ آپ آگے ہاتھ بڑھا کر کسی چیز کو پکڑنا چاہتے ہیں، ہمیں تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر ہم نے نماز پڑھاتے ہوئے دیکھا کہ آپ پیچھے کو ہٹے، یا رسول اللہ یہ کیا چیز تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھاتے ہوئے جنت اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ میرے سامنے آئی، آنکھوں سے دیکھا۔ ایک انگور کا خوشہ ہاتھ میں پکڑنا چاہتا تھا اس لیے ہاتھ بڑھایا تھا، میرا ارادہ تھا کہ وہ لے لوں، اور اگر میں اس کو لے لیتا اور تمہیں دے دیتا تو قیامت تک ختم نہ ہوتا، جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہوتیں، لیکن ایمان بالغیب کے اندر نقصان ہوتا، میں نے چھوڑ دیا۔ پھر میں جو پیچھے کو ہٹا وہ اس لیے ہٹا کہ جہنم اپنی ساری مصیبتوں عذابوں کے ساتھ ذلتوں رسوائیوں کے ساتھ میرے سامنے آئی۔ میں نے جہنم میں لوگوں کو پڑے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اس کی اکثریت عورتوں کی دیکھی ہے، عورتیں زیادہ تھیں مردوں سے، میں نے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں نے اس جہنم کے اندر صاحب محجن کو دیکھا۔ یہ عرب کے اندر ایک بندہ تھا، محجن کہتے ہیں عصا، لاٹھی، اور ایسی لاٹھی جس کے اندر کانٹے سے میخیں یا کانٹے اس کے اندر لگا دیے گئے ہوں۔ یہ ایک آدمی تھا جس کے جو لاٹھی ہاتھ میں رکھتا تھا اس کے ارد گرد کانٹے وہ میخیں گاڑی ہوئی تھیں۔ حج کے زمانے میں لوگوں کے قافلوں کے اندر سے گزرتا اور ادھر ادھر دیکھتا کہ لوگ غافل ہیں تو کسی کی کوئی چیز اس میخ کے ساتھ لگا کر آگے چلا جاتا۔ اگر کسی نے او بھائی میرا یہ فلانا سامان لے گیا، او اچھا مجھے پتہ نہیں چلا یار اس میخ کے ساتھ اڑ گیا تھا، اس لیے وہ واپس کر دیتا۔ دال لگ گیا تو لگ گیا، نہیں لگ گیا تو نہ صحیح، یہ اس کی عادت تھی۔ آج بھی فراڈ کے بہت سارے طریقے ہیں، ہر زمانے کے اندر ہوتے ہیں۔ دال لگ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں لگ گیا اوہ سوری جی سوری مجھے پتہ نہیں چلا تھا۔ ٹل چلاتے ہوئے 2-4 پیسے آگے لگا دیے، گاہک نے دیکھ لیا، او کیا کر رہے ہو بھائی پیسے جا، او اچھا سوری مجھے پتہ نہیں چلا۔ مختلف طریقے ہیں ہر زمانے کے اندر۔ اللہ تو دیکھتے ہیں ہر چیز کو، اللہ سے غافل نہیں ہے، اللہ ہمارے کسی عمل سے وَلَا يَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، اللہ جانتے ہیں۔ رات کی تاریکی کے اندر کیے ہوئے گناہ اللہ جانتے ہیں، دلوں کے اندر پیدا ہونے والے خیالات اللہ جانتے ہیں۔ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتے ہیں، تمہارے دلوں کے اندر کے امراض کو اللہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم کو جو پیچھے کو ہٹا، جہنم ساری مصیبتوں کے ساتھ سامنے آئی۔ میں نے صاحب محجن کو بھی اس جہنم میں پڑے ہوئے دیکھا، ایک نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں بہت کچھ دیکھا اور آ کر اپنی امت کو بتایا،
تو دو وجہ تھی رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی پریشانی بڑھ جایا کرتی جب انسانوں کے گناہوں کو دیکھتے. ایک تو اس لیے کہ نبی ہوتے ہی مہربان ہیں، اور دوسرے اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے ناکامیوں کو دیکھا تھا. جہنم کی ناکامیاں، جہنم کی مصیبتیں، جہنم کے بچھو، جہنم کے سانپ اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئے تھے، اور چاہتے تھے کہ کوئی بندہ اس میں نہ پہنچ جائے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم امتی ہیں، ہم نام لیوا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. جس بندے کے اندر امت کے ساتھ خیر خواہی جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی وہ بندہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب ہوتا چلا جائے گا. اپنے اوپر رحم کریں، اپنی اولادوں پر رحم کریں، اپنے گھر والوں پر رحم کریں، اپنے محلے والوں پر رحم کریں، گناہوں کو چھوڑ دیں، گناہوں کو لوگ چھوڑ دیں. اس کے لیے محنت شروع کریں، خدا کے لیے اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش کریں. مرنا ہے، قبر ہمارے سامنے ہے، انتظار میں ہے، سب نے ہم نے جانا، کوئی بچ نہیں سکتا. قبر میں کتنا رہنا ہے، کتنے ہزار سال پڑے رہنا ہے، کوئی پوچھنے کے لیے نہیں آنے والا، اعمال ہی ہمارے ساتھ ہوں گے. تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے یہ باب ہمیشہ ہر امتی سامنے رکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کس قدر بڑھ جایا کرتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو دیکھتے کہ وہ کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں جو ان کو جو آخرت میں نقصان پہنچانے والا. اللہ پاک اپنے فضل و احسان سے ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب.